ناظرین، انس کلیکشن میں ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے 4 ایسے حیران کن پروجیکٹس کے بارے میں بتائیں گے جن کو بنانے کے لیے تو اربوں ڈالرز خرچ کیے گئے، لیکن آج وہ بالکل بیکار پڑے ہیں، کوئی بھی ان کو استعمال نہیں کرتا۔ تو آئیے جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ نمبر 1، نیپیڈاؤ، میانمار۔ ناظرین، میانمار کا سابق دارالحکومت نیپیڈاؤ دنیا کے بڑے بیکار منصوبوں میں دوسرے نمبر پر ہے۔ نیپیڈاؤ میانمار کا سابق دارالحکومت اور تیسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ باگو یوما اور شان یوما پہاڑی سلسلوں کے درمیان واقع نیپیڈاؤ شہر میانمار حکومت نے باقاعدہ منصوبہ بندی سے بنایا تھا۔ اس سے پہلے اس کو پائن مانا ضلع کے نام سے جانا جاتا تھا۔ نیپیڈاؤ میں مرکزی پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، صدارتی محل، کابینہ کی سرکاری رہائش گاہیں، حکومتی وزارتوں اور فوج کا صدر دفتر بھی بنایا گیا۔ اس شہر نے 24ویں اور 25ویں ایشین سمٹ، تیسرے بمسٹیک سمٹ، 9ویں ایسٹ ایشیا سمٹ اور 2013 کے جنوب مشرقی ایشیائی کھیلوں کی میزبانی کی۔ نیپیڈاؤ کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے حکومت نے $4 بلین خرچ کیے۔ شہر میں سیاحوں کے متوجہ کرنے کی ساری چیزیں تھیں، جیسے کہ 20 لین ہائی وے، 100 پرتعیش ہوٹلز، گولف کورسز، میوزیمز اور یہاں تک کہ ینگون میں تاریخی مقام بھی ہے۔ مگر اس شہر میں ایک بہت بڑی خامی ہے جو کہ آبادی کی ہے۔ یہاں پر زیادہ تر لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور مجموعی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ یہاں کیوں نہیں رہتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر زندگی کی بنیادی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ شہر میں نہ تو اچھے تعلیمی ادارے ہیں اور نہ ہی اچھی جابز، جس کی وجہ سے یہ شہر کبھی بھی کسی کی مستقل رہائش گاہ نہیں بنا۔ شہر میں اتنا سناٹا ہو گیا ہے کہ اس کو گوسٹ ٹاؤن سے تشبیہ دے دی گئی ہے۔ نمبر 2، برازیل کا خالی اسٹیڈیم۔ ناظرین، دنیا بھر میں فٹ بال کے کھیل سے مشہور ملک برازیل کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر $300 ملین کا اسٹیڈیم بالکل خالی ہے؟ ارینا دی ایمازونیا اسٹیڈیم برازیل کے شہر میناس میں واقع ہے۔ یہ اسٹیڈیم ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں کے لیے سفر کرنا انتہائی مشکل ہے۔ یہ پروجیکٹ اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ اسٹیڈیم میناس کے جنگلات کے بیچوں بیچ واقع ہے، جس کی وجہ سے اسٹیڈیم کے لیے سامان پہنچانے میں انتہائی مشکل پیش آئی اور زیادہ تر سامان کو پرتگال سے ایمازون کے بحری راستے کے ذریعے سے منگوایا گیا۔ اس اسٹیڈیم کو بننے میں 4 سال لگے، جس کی لاگت میں $300 ملین خرچ ہوئے۔ اسٹیڈیم میں تقریباً 40,000 شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، مگر جنگلات میں ہونے کی وجہ سے ملک کے لوکل میچز میں بھی بمشکل 1,000 شائقین میچ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ان اسٹیڈیمز میں سے ایک ہے جس کو فیفا ورلڈ کپ 2014 کے لیے تیار کیا گیا تھا، مگر حیران کن طور پر اس اسٹیڈیم میں صرف 4 میچز کھیلے گئے، جبکہ بعد میں اس اسٹیڈیم میں 2016 کے اولمپکس کے بھی کچھ میچز ہوئے۔ اب یہ اسٹیڈیم بالکل خالی ہے کیونکہ یہ آبادی سے اتنا دور ہے کہ لوگ اس میں جانا ہی پسند نہیں کرتے۔ یہاں پر یہ بات جان لیں کہ اس اسٹیڈیم کے خالی رہنے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مقامی لوگ اس کے ٹکٹ کا خرچہ بھی برداشت نہیں کر پاتے، جبکہ اب تو اس اسٹیڈیم میں میچز کی بجائے شادیاں بھی ہوتی ہیں۔ اسٹیڈیم کے مالکان کی جانب سے یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے یہ اسٹیڈیم فروخت ہو جائے، لیکن ابھی تک یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ نمبر 3، سری لنکا کا خالی ایئرپورٹ۔ ناظرین، 2009 میں جب سری لنکا کی سول وار ختم ہوئی تو اس کے بعد سری لنکا کے صدر مہندا راجہ پاکسا نے ایسی پلاننگ کرنا شروع کر دی کہ جس کے ذریعے ملک کی معیشت کو فروغ دیا جا سکے۔ اس وقت ملک میں صرف کولمبو انٹرنیشنل ہی واحد ایئرپورٹ تھا، مگر یہ سب کچھ بدلنے والا تھا کیونکہ صدر نے دارالحکومت سے 250 کلومیٹر دور ہمبن ٹوٹا کے علاقے میں ایک دوسرے تجارتی مرکز کا تصور تخلیق کیا۔ اسی دوران وہاں پر بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام جاری تھا۔ چین کی مدد سے وہاں پر ایک نئی سمندری بندرگاہ بھی تعمیر کی جا رہی تھی۔ دوسرا پلان ہمبن ٹوٹا شہر کے علاقے میٹالا میں دوسرے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو تعمیر کرنا تھا۔ اس پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے $210 ملین کی لاگت آئی، جس میں سے $190 ملین چین سے ادھار لیے گئے۔ لیکن جب ایئرپورٹ میں فلائٹ کا آغاز ہوا تو کچھ جغرافیائی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ایئرپورٹ ایک ایسے شہر میں تعمیر کیا گیا تھا جس کی کل آبادی 20,000 لوگوں کی تھی، جن میں سے اکثریت غریب لوگوں کی تھی۔ 2014 میں ایئرپورٹ کو 3,000 فلائٹس کے لیے استعمال کیا گیا، جس میں 50,000 مسافروں نے سفر کیا، جبکہ ایئرپورٹ کے پلان میں یہ شامل تھا کہ 10 لاکھ مسافر سفر کریں گے، لیکن نتیجہ بہت برا ملا۔ اور اس کے بعد تو اور بھی برا ہوا جب مسافروں کی کم تعداد کی وجہ سے ایئر لائنز کی جانب سے آپریشن منسوخ کیے جانے لگے اور ایک سال کے اندر مالکان کو $18 ملین کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ 2015 کے الیکشنز میں سری لنکا کی مقامی ایئر لائن کے فلائٹ آپریشنز بھی اس ایئرپورٹ سے بند کر دیے گئے۔ ایئرپورٹ پر چھائے سناٹے کی وجہ سے ارد گرد موجود جنگلی جانور ایئرپورٹ آنے والے مسافروں کو پریشان کرتے تھے، جس کے لیے حکومت نے $300
300 अफराद पर मुमनी फौजी एहलकारों को एयरपोर्ट की हदूद से जंगली जानवरों को निकालने के लिए तैनात भी किया। बाद में एयरपोर्ट की वसी हदूद को चावलों के गोदाम के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। मेटाला राजापक्सा एयरपोर्ट की खबरें परेशानी का बायस बनी और फिर 2016 में आलमी जरीदे फोर्ब्स की जानिब से इसे दुनिया के वीरान एयरपोर्ट का खिताब दिया गया। 2018 में एयरपोर्ट को मुकम्मल बंद कर दिया गया जब फ्लाई दुबई नामी एयरलाइन जो उस वक्त तक एयरपोर्ट को इस्तेमाल कर रही थी उसने भी अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। नाज़रीन, मज़ीद वीडियो की जानकारी बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने अनस कलेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को भी जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी अगले आने वाली तमाम वीडियोस फौरन मिल जाया करें। नंबर 4, दुनिया के सबसे बेकार होटल। आप हैरान रह जाएंगे कि आसमानों को छूती हुई ये इमारत अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम इमारतों से मुनफरिद लगती है, लेकिन इसकी हकीकत जानने वालों को बहुत अफसोस होता है। ये 105 मंजिला इमारत योग्योंग होटल के नाम से जानी जाती है, जो कि नॉर्थ कोरिया की दारुल हुकूमत प्यांगयोंग में पिछले 30 सालों से बिल्कुल खाली खड़ी है। 1080 फुट ऊंची अपनी इर्द गिर्द मौजूद इमारतों से 10 फुट लंबी ये इमारत एक पिरामिड जैसी लगती है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये असल में एक होटल है जो कि आईफल टावर से भी ऊंचा है। होटल में रकबे के हिसाब से 39 लाख मुरब्बा फुट की जगह और 3000 कमरे मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये होटल दुनिया के किसी भी मशहूर और मारूफ 5 स्टार होटल से बाआसानी मुकाबला कर सकता है। इस होटल की खास बात यह है कि दुबई के बुर्ज खलीफा की तरह रात में इस होटल पर भी लाइट शोज और फायरवर्क्स होते हैं, जो कि पूरे शहर में रंगीन रोशनियों की वजह से बनते हैं। मगर हैरत की बात यह नहीं है कि ये होटल कितना खूबसूरत है या होटल में क्या क्या लग्जरी सहूलियात मौजूद हैं, बल्कि असल हैरानगी की बात तो ये है कि इस आलीशान और खूबसूरत होटल में आज तक कोई भी मेहमान दाखिल नहीं हुआ, जिसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात हैं, जैसे कि हुकूमती मामलात और इन्वेस्टमेंट इशूज। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।